کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو بات بند ہے بات شروع کر لے، اور اپنے دلوں کو بھی جو ایک دوسرے کے تعلق سے حسد یا جلن یا کینہ ہے اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے پیارے بیٹے انس، تمہاری صبح و شام اس حال میں ہونا چاہیے کہ تمہارا سینہ کینے سے پاک ہو، تمہارا سینہ کینے سے پاک ہو، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت مولانا نور محمد صاحب جو مسجد بلال بھساول کے امام ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصراً اپنے اظہار خیال پیش کرے۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب آتی ازہری رحمانی، جن کے اعزاز میں ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ نورانی مجلس لگی بھی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات سے کوئی بات بعید نہیں ہے کہ اللہ اس علم کے اعزاز میں، علم کی محبت میں اور عظمت میں جو ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ جب ایک عورت جو ہے جس کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال پہلے گزرتا ہے، اور وہ عورت ایسی ہوتی ہیں جو غلط زندگی گزارنے والی ہوتی ہے، جنگل بیابان میں چلتی ہے، ایک اللہ کی بے زبان مخلوق پر اس کو ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کی پیاس بجھاتی ہے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اتنے سے عمل پر اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے اور اس کو بخاری شریف کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ہم تو علم کے اعزاز میں آئے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اہل علم کی بستی ہے، اور اللہ پاک نے کئی سارے جو ہے خوبیوں سے اس بستی کو نوازا ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ رہتے ہیں، اور پوری بستی ایک نظریے پر ہے، ایک فکر پر ہے، ایک مسلک پہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی جو ہے عقیدہ توحید پر ہے، سچے مسلک پر ہے، حق مسلک پر ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بہت سارے اہل علم ہمارے پاس میں ہیں، اس لیے جو علماء ہوتے ہیں یہ نبوت کی مشن کی تکمیل والے ہوتے ہیں۔ جتنے علماء جہاں بھی کام کر رہے ہیں، چاہے چھوٹے دیہات میں، بڑی جگہوں پر، چاہے نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، وہ مکاتب کی شکل میں مسلمانوں کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، وہ یا درس تدریس و تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے یہاں، یا کہیں مدارس کے نظام کو سنبھال کر نظما اور اہتمام کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب نبوت کی مشن کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ سب نبوت کے مشن کی تکمیل ہو رہی ہیں، اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ حضرت مولانا فاروق مدنی مدظل العالی، جن کو سب جانتے ہیں، وہ اظہر من الشمس جو ہے ان کی تعریف ہے، تو سارا علاقہ بھی جانتے ہیں، اور کئی ان کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، نئی بھی جو شاگرد ہیں وہ سب بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو علماء کام کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم کا، یا قرآن کی تعلیم سے متعلق جو بھی محنت اور خدمت کر رہے ہیں، یہ اصل نبیوں والا کام ہے، اور یہی منصوص علیہ ہے۔ آگے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ علماء اور ائمہ حضرات جو کسی بھی طریقے سے قرآن کی خدمت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جو یہ کہیں گے کہ یہ انبیاء والا کام نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ اور دلیل کے طور پر حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب نے قرآن کی مشہور آیت جو سیرت کے عنوان پر جہاں بھی تقریر ہوتی ہیں تو ہم سب پڑھتے ہیں اس کو، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کیا کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت نے جتنے باتیں کہی ہیں علم کے اعزاز اور علم کی فضیلت میں، اہل علم کا اکرام کرنے میں، دنیا میں سب سے بہترین کام میں یہی لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں خیر کے بہت کام ہو رہے ہیں، خدمت خلق کے کام ہو رہے ہیں، رفاعی کام ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، کتنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بیواؤں کی، غریبوں کی امداد اور مدد اور دواخانے اور ہاسپٹل، اور نہ جانے غریب بچوں کی پڑھائی پر بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں، اور امت کا بہت بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن سرکار مدنی تاجدار حرم شہین شاہبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے، آپ کی بات سب سے زیادہ سچی۔ ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ بہتر کون ہے، تو ہم سب ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے یہ بہتر،
یہ بہتر یہ بہتر، لیکن سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بات کہی ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، ان سے بہتر کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم سب بھی جو ہے جتنے اظہار خیال کرنے والے تاثرات دینے والے ہیں، آپ کی بستی کو خصوصاً مبارکبادی دیتے ہیں، اور یہ ہم یہاں سے سبق لے جاوے کہ یہ ہماری حوصلے کی اور ہمت افزائی کی اور ہمارے لیے ترغیب کی مجلس ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ماشاءاللہ اس مقام پر لے جانے کی فکر و کوشش کریں اور تربیت کی ان شکلوں سے اپنے بچوں کو گزاریں اور امت کا بہترین مقتدار رہنما بنائیں۔ ابھی تو یہ نو عمر ہے، ابھی تو آگے میدان میں کام کریں گے، نہ جانے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر یہ کتنے ان کے جیسے علماء فضلاء اور ادبا پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک چلے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ جو ہے ہم سب کے بیٹھنے کو یہاں علم و ادب کی مجلس میں آ کر جو ہے علم کے ادب اور عظمت میں آنے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ کی بستی کو جو ہے اللہ پاک نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائیں، اور جتنے بچے ہمارے ابھی تعلیم کی مراحل سے گزر رہے ہیں اللہ سب کو بھی ایسا بنائے کہ وہ اپنے زمانے کے مقتدا ہو، بہترین امام ہو، بہترین مصلح ہو، مبلغ ہو، مدرس ہو، معلم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد